الحمد لله الحي القيوم المتعال الكبير السميع البصير والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين إلى يوم القيامة يوم الكبير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. درود و سلام باواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. درود شریف پڑھ لی. مل کے ذرا کہہ دیجئے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا بعد از حمد و صلات
لائق تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر، رونق محفل، جمیع علماء ذی قدر و ذی منزلت، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل آپ کے علم میں ہے کہ حبیب الرحمان صاحب کے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثواب کا مرنے کے بعد مردے کو پہنچنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ عقلی تقاضا تو یہ ہے کہ جتنا جو بندہ کر رہا ہے اتنا بھرے، اگر نیکیاں کی ہیں تو آگے نیکیاں لے کے جائے گا، اور اگر گناہ کی ہیں تو آگے گناہ لے کے جائے گا، بس ختم۔ یاد رکھیے یہ ان سجدوں کا صدقہ ہے جو سجدے میرے مصطفیٰ نے رو رو کے کیے تھے، اللہ کے دربار میں سر جھکایا تھا۔ وہ راتیں کہ جن راتوں میں میرے مصطفیٰ نے پوری رات کھڑے ہو کر جب آپ کے پاؤں پر ورم آ گئے تھے، یہ ان راتوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے، وہ قبر میں ہوتا ہے، لیکن جب زندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ یہ سارا صدقہ کس کا ہے؟ گنبد خضرا کے مکی کا۔ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوط، مردے کو جب تم قبر میں ڈالتے ہو اس کی مثال ڈوبنے والے کی سی ہوتی ہے۔ وہ قبر میں پڑا ہوا انتظار کرتا ہے، ينتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق، وہ انتظار کرتا ہے میری ماں، میرا بھائی، میرا باپ، میرا دوست کب میرے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں اذا لحقت ہو کان حب الیہ من الدنیا وما فیہا، جب زندے مردے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے، جس نور کو دیکھ کر وہ مردہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش کہ نہ اتنا پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا، اور وہ سوال پوچھتا ہے من این لی ھذا، یہ نور کیوں مجھے ملا، کدھر سے آیا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے بے استغفار ولدک لکا، تیرے فلاں رشتہ دار نے، تیرے فلاں بھائی نے، تیرے فلاں عزیز نے، تیرے فلاں تعلق دار نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، تیرے لیے ثواب بھیجا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا اس سے پہلے کبھی خوش نہیں ہوا۔ حضرات گرامی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے مرنے کے بعد نیک دعاؤں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے مسلک پہ پیدا کیا، یعنی رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا، یعنی کہ سنی پیدا کیا۔ اللہ کریم کی مہربانی ہے۔ مسلک اہل سنت کی سب سے بڑی پہچان اور عظمت یہ ہے، اس مسلک کا کمال اور کوالٹی یہ ہے کہ اس مسلک میں دو باتیں بڑی اہمیت کی عامل ہیں، نمبر ایک ادب اور نمبر دو محبت۔ یہ بچے کو یہاں سائیڈ کر، یہ بڑے حضرات آگے آ جائیں، توجہ میری طرف رکھیں، بیٹا سائیڈ کے پیچھے نہیں کیا، اس طرف کر دیں، بڑے حضرات تھوڑا سامنے پیچھے کر دیں یار، اٹھا دیں، پیچھے کر دیں،
اصل میں جب وہ دوران گفتگو اس نے تھوڑی دیر بعد اٹھنا ہے اور پر ڈسٹرب ہونے سے پہلے ابھی آغاز نہیں ہو جائے. میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو مسلک اہل سنت عطا کیا، اور مسلک اہل سنت کا کمال یہ ہے کہ اس میں ادب بھی ہے اور محبت بھی ہے. یعنی اس مسلک میں کسی بھی اللہ والے کی، اللہ کے مقربین میں سے کسی کی بے ادبی، اونچا بولیے، نہیں ہے. اس مسلک میں ادب کا یہ حال ہے کہ ولی کی قبر پہ پڑے ہوئے پتھر کو بھی سنی اٹھا کے آنکھوں سے لگاتا ہے. وہ جو ولی کی قبر پہ، ولی کے مزار پہ پڑی ہوئی چادر پہ پڑے ہوئے پتھر سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ گنبد خضرا کے مکی سے کتنا پیار اور کتنا ان کا ادب کرتا ہو. حضرات گرامی، سنیوں کی محفل ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، اس کی امتیازی حیثیت یہ ہوتی ہے وہاں ذکر مدینے والے کا ہوتا ہے، وہاں پر تذکرہ سرکار مدینہ کا ہوتا ہے. اس حوالے سے میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی گفتگو کا عنوان آپ کے سامنے اعلان کر دوں. آج میں سرکار کے کمال اور اختیار پہ گفتگو کروں گا. ذرا سبحان اللہ کی آواز ہے. سرکار کے کمال اور اختیار پر گفتگو کروں گا. اصل اختیار مصطفیٰ ہوگا تو کمال مصطفیٰ پر ایمان آئے گا. بھئی اگر یہ عقیدہ ہوگا نا حضور کو اختیار ہے تو پھر سرکار کے کمال پر بھی بندہ ایمان لائے گا. اس حوالے سے سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سماعت فرمائے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر طرح کا اختیار عطا فرمایا. اللہ کا نبی شریعت کا اختیار بھی رکھتے ہیں اور سرکار مدینہ تکوین کا اختیار بھی رکھتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بات کو جتنی دیر جو گفتگو میں کروں اس کو بڑے سمجھا کے آپ کے سامنے عرض کروں. آقا حضور تکوین کا اختیار بھی رکھتے ہیں اور سرکار مدینہ تشریح کا اختیار بھی رکھتے ہیں. لفظ سن کے سبحان اللہ کہو، مانا میں بتاتا ہوں یار. اچھا ایک گل تے میری سنو، انج نعرے سارے مار دے جی وہ ان کے مولوی بولتے ہیں تو او تے گل تلے نہیں لگن دیں دے. نہیں سمجھے؟ تسی تھکیا ساریاں نہ اس نہ لے کے محفل سے آ جاندے ہو تو تے خطیب کے کرے یار. وہ کہاں سے جملہ بولے، کہاں سے تقریر کرے، وہ کہاں سے گفتگو اٹھائے، کہاں سے چھوڑے. تمہارے لیے پھر کمنٹری بندہ کرے. اگے آؤ یار، سامنے تو اتنے آؤ. بند کرو، بند کریں یہ موبائل بند کریں، چونکہ یہ بھی ایک سسٹم ہے. نعرہ ہوتا ہے اللہ کی عظمت کے لیے، لوگوں کی ریلیکسیشن کے لیے. میں نعرے کا قائل نہیں. توجہ رکھیں گے تو میں کچھ چیزیں عرض کروں گا، وگرنہ میں ذوق پہ بولنے والا آدمی. توجہ رکھیں گے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ آپ بھی اتنا سیکھ لو نا. تسی انہاں دے مقابلے 10% بھی علماء نو داد دو تے تکو سنی کنج بول دے. تو تساں پکا الفی لا کے بیٹھے ہو مولوی ٹھیک بولنا ہے، ایسے تو بات نہیں ہے. اور جتنے صوفی صافی وظیفے کرنے ہوتے ہیں سارے آخر ساڑی محفل میں یار وظیفے باتیں کرو اس ٹائم ای وظیفے سبحان اللہ کہو نا، دلچسپی بسم اللہ حضرت اے سامنے ہو اگے ہو نا. جے طبیعت نہ کرے تو سجے کھبے ہو جاؤ، انہاں نوں موقع دو جڑے بندے سنن دا چج رکھتے ہیں. میں عرض کرنے لگا ہوں میرے تیرے نبی کو خالق نے تشریح کا اختیار بھی عطا کیا ہے اور تکوین کا اختیار بھی عطا کیا. تشریح کیا ہے اور تکوین کیا ہے یہ بتانا میرا کام. تشریح شریعت سے ہے، تشریح شریعت سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا میرا نبی بانی شریعت ہے.
بسم اللہ بزرگوں انج نہیں ہاتھ رکھ کے نہیں آتے توجہ کرو نا میں بڑا کوڑا جا آدمی ہوں بندہ تقریر سننا آوے تو پھر وہ اپنی گھر بیٹھا ہوئے تو یا بندہ سائیڈ تے ہو کے بہ کے ٹیک لا کے بہ جاوے بندے انہاں نوں سامنے بٹھاوے جڑا سنن واسطے آئے ہیں میں عرض یہ کرنے لگا ہوں تیرے میرے نبی کو تشریح کا اختیار بھی ہے اور تکوین کا اختیار بھی ہے تشریح کیا ہے شریعت نافذ کرنا شریعت بنانا تیرے میرے نبی کو یہ پاور حاصل ہے وہ چاہیں حلال کر دیں وہ چاہیں کسی چیز کو حرام کر دیں وہ چاہیں حلال کر دیں وہ چاہیں حرام کر دیں وہ چاہیں جنتی ڈکلیئر کر دیں کتھے پھسائے یو آدم چاہے آمینہ کا نبی آمینہ کا چاند نبیوں کا امام چاہے فرض کر دے اور چاہے منع کر دے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلے چاہے وہ دن کو نکلے چاہے وہ رات کو نکلے بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں چاہے وہ دن کو نکلے چاہے وہ رات کو نکلے اگر زبان مصطفی سے کوئی جملہ نکلا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویسے ہی کہا ہوگا نہ میرے مالک کا قانون یہ ہے زبان ہلی میری شریعت کا دستور اور قانون بن گیا ہے اور میرا ایک جملہ مضبوطی سے تھام کے رکھنا ارے کہنا تو بڑی بات بزرگوار مہربانی بہ جاؤ تہاڈی مہربانی میں بڑا اور طبیعت کا بندہ ہوں میں گفتگو کرتا ہوں کسی اس میں یہ نہیں کہ میں ٹائم پورا کرنا ہے توجہ رکھنا میری طرف میرا نبی جو زبان سے کہے وہ خدا کی شریعت اور ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار کچھ کہیں تو شریعت بنتی ہے اگلا کمال میرے نبی کا یہ ہے میرا نبی کچھ چھوڑ دے وہ بھی شریعت بنتی ہے کچھ کرے وہ تو شریعت ہے میرا نبی اگر چھوڑ دے وہ بھی شریعت ہے اور اگلا جملہ سن میرا نبی بولے تو شریعت ہے یہ تو ہے ہی ہے میرا نبی اشارہ کرے وہ بھی شریعت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے ویسے سرکار نے کبھی بھی نوافل بالخصوص تہجد کو ترک نہیں فرمایا لیکن جو مزدلفے کی رات میرے آقا پہنچے نا عرفات سے مزدلفہ میں رات گزاری سرکار نے اس رات کو تہجد نہیں پڑھے بڑی خاص بات کرنے لگا اس رات کو تہجد نہیں پڑھے میں جس دن یہ مسائل حج پڑھ رہا تھا حج کے لیے گیا وہاں پر ہم نے یہ پڑھا کہ ویسے تو آپ تہجد پڑھیں گے تو ثواب ہوگا لیکن مزدلفے کی رات تہجد چھوڑیں گے تو ثواب ہوگا سبحان اللہ کی آواز ہے حیرت کی بات ہے ثواب تو پڑھنے کا ہوتا ہے نا یہ چھوڑنے کا ثواب کہاں سے کہاں سمجھے نہیں دراصل آمنہ کا چاند مزدلفے کی رات آئے آپ سو گئے لیکن میرا جملہ سمجھنا میرے آقا سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں سوئے امت کی بہتری کی وجہ سے سوئے تھے میرے آقا چاہتے تو اس رات بھی تہجد پڑھتے لیکن میرے مصطفیٰ نے تہجد نہیں پڑھے کیوں میرے نبی نے سوچا ہوگا جب کبھی صبح قیامت تک آنے والی میری امت
کا حاجی جب وہ حج کے لیے جائے گا عرفات سے لوٹتے لوٹتے نہ جانے اسے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. چلو ویسے تو میں روز پڑھتا ہوں, آج امت کے لیے چھوڑتا ہوں. رب نے کہا میرے یار ویسے تو پڑھنے پہ امت کو ثواب دوں گا, اب تیری امت کو چھوڑنے پہ بھی ثواب دوں. میرے رسول کا کمال ہے, میرے آقا کا کمال ہے. وہ بولیں تو شریعت بنتی ہے, وہ اٹھیں تو شریعت بنتی ہے, وہ سوئیں تو شریعت بنتی ہے, وہ اشارہ کر دیں تو شریعت بنتی ہے. اس لیے اس میں تو مجھے لمبی بحث کرنے کی حاجت و ضرورت اس قدر نہیں ہے, کیونکہ میرا اللہ قرآن کریم برہان رشید میں تیرے میرے نبی کا کمال بیان کرتا ہے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. میرے تیرے رب قدیر نے اپنے محبوب کی جو عظمت و شان بیان فرمائی ہے اس میں ایک کمال محمدی یہ بھی بیان کر دیا ہے. میرا نبی اتنی طاقت والا ہے کہ وہ حلال کرتا ہے, وہ حرام کرتا ہے. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیتا ہے اور میرا نبی خبائث کو. پتہ چلا نبی کے پاس حلال کرنے کی طاقت بھی ہے. اونچا بولو, نبی کے پاس حلال کرنے کی طاقت بھی ہے, نبی کے پاس حرام کرنے کی طاقت بھی ہے. تو تشریع کا اختیار سرکار کو اللہ نے عطا کیا. یہ ضمناً گفتگو کی ہے. میرا جو عنوان ہے وہ اگلا جملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے نبی کو تقوین کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے. اب تقوین کس کو کہتے ہیں؟ تقوین سے مراد ہے مارنا, زندہ کرنا, گھٹانا, بڑھانا, عزت دینا, ذلت دینا, صحت دینا, شفا دینا. بجھا دینا, جلا دینا. توجہ کرنا ہے. اگی ہوئی کو مٹا دینا اور بالکل چٹیل میدان میں اگا دینا. یہ سارا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے بولیے؟ تقوین کے ساتھ. پھر بولے کس کے ساتھ ہے؟ تقوین کے ساتھ. کسی بادشاہ کو غنی کر گدھا بنا دینا, کسی گدھا کو بادشاہ بنا دینا, کسی کو امیر کرنا, کسی کو غریب کرنا, کسی کو بیٹا دینا. یہ سارے معاملے تقوین کے ہیں. اور آپ فقیر کا جملہ سن, میرے رسول کو رب نے طاقت عطا کی ہے کہ میرا نبی تقوین میں بھی جس کا چاہے تصرف کر سکتا ہے. میرا نبی چاہے کسی کی عمر گھٹا دے, میرا نبی چاہے کسی کی عمر بڑھا دے. یہ موت اور حیات کی طاقت اللہ کے نبی کے پاس ہے, لیکن رب نے دی ہے. کس نے دی ہے بولیے؟ اللہ نے عطا کی. آئیے اس پہ ذرا توجہ فرمائیے. یہ ہواؤں کا چلانا, یہ ہواؤں کا روک دینا, یہ ہواؤں کا تیز کرنا, یہ ہواؤں کا آہستہ کرنا, پانی کو چلانا, پانی کو روکنا, پانی کا برسانا, یہ سب تقوین کے ساتھ اس کا تعلق ہے.
اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا اختیار بھی عطا فرمایا۔ آئیے استدلال کرتا ہوں سب سے پہلے قیاس اولیٰ سے۔ اور قیاس اولیٰ کس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کم تر میں یعنی کسی چھوٹے میں جو کمال ثابت ہو جائے گا وہ بڑے میں خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ مثال دینے لگا ہوں یہ ایک اگر یہ ایک ٹیبل ہے، 5 سال کا بچہ آ کر اس ٹیبل کو اٹھاتا ہے تو ایک ہٹا کٹا آدمی آ کر کہہ کہ میں نہیں اٹھا سکتا، تو آپ کہیں گے یار نکا جی چک سکتے تھے، تو نہیں چک سکتا۔ اس کو کہتے ہیں قیاس اولیٰ۔ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں ان سارے نبیوں کو جو جو کمال ملا ہے وہ صدقہ مصطفیٰ کا ملا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حضرت سرکار سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں۔ اللہ کریم حضرت سلیمان کی تصرف و طاقت کو بیان کرتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ میرا مالک فرماتا ہے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا ہے، تجری بِأَمْرِهِ، اور یہ جو ہوا ہے یہ سلیمان کے آرڈر پر چلتی ہے۔ یہ ہوا سلیمان کے بولیے یہ ہوا سلیمان کے آرڈر پہ چلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا کا چلانے والا کون ہے؟ بادلوں کا برسانے والا کون ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ہوا سلیمان کے آرڈر پہ چلتی ہے۔ جس طرح آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر فتووں کی مشین چلا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کون دیتے ہیں؟ جی اللہ۔ تو اگر کہو کہ نبی ولی دیتے ہیں تو شرک۔ سوال اسی طرح یہ ہے کہ بتائیے کہ یہ ہوا کو کون چلاتا ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ سارے بولیے ہوا کو کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ لیکن مالک فرماتے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور یہ جو ہوا ہے یہ چلتی ہے کس کے امر پر؟ سلیمان کے امر پر چلتی ہے، سلیمان کے آرڈر پہ چلتی ہے۔ دوستان گرامی، اگر اللہ کے پیغمبر سلیمان میں اتنی پاور ہے کہ تکوین کے اندر ان کا آرڈر چلتا ہے، ہوا کو کہیں تیز چل تو ہوا تیز، ہوا کو کہیں آہستہ تو ہوا آہستہ، ہوا کو کہیں کہ مشرق سے مغرب تو وہ مشرق سے مغرب چلے گی، ہوا کو کہیں کہ مغرب سے مشرق تو ہوا ادھر چلے گی۔ دوستان گرامی، اگر میرے نبی کے مقتدی کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس نظام کے اندر ہوا کو روک بھی سکتے ہیں، ہوا کو چلا بھی سکتے ہیں، اگر مقتدی کی یہ شان ہے تو امام المرسلین کی کتنی بڑی شان ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا ہے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ مل کے ذرا آواز آئے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا
کا اختیار ہے، ہوا چلائیں یا روکیں، چاہیں تو شب کو دن کے اجالے میں بدل ڈالیں، چاہیں تو رات کی تاریکی کو صبح کا اجالا دے دیں، اور چاہیں تو دن کے اجالے کو رات کی تاریکی دے دیں۔ میرا نبی چاہے تو کسی کو زندگی دے دے، میرے آقا چاہیں تو کسی کو موت عطا کر دیں، یہ میرے نبی کے قبضہ اختیار میں میرے رب نے دیا ہوا ہے۔ غزوہ خیبر، میرے نبی کے پیارے صحابی جناب حضرت سیدنا عامر بن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے گئے، راستے میں جناب حضرت عامر نے نعتیں پڑھی، اشعار میں میرے نبی کی شانوں کو بیان فرمایا۔ آپ نے اصحاب پیغمبر کے جذبہ جہاد کو بڑھکایا، جاتے ہوئے بڑے پیار پیار سے کلام کرتے گئے۔ میرے کریم آقا نے جب ان کا شوق شہادت دیکھا، جب جذبہ محبت دیکھا، میرے آقا نے فرمایا یرحمہ اللہ، اے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ توجہ رکھنا ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے، پیار سے ذرا، اللہ اس پر یرحم اللہ اس پر رحم فرمائے۔ فقام رجل فقال رجل من القوم وجبت یا نبی اللہ، ایک شخص ان لوگوں میں سے کھڑے ہوئے، یہ کھڑا ہونے والا کون تھا؟ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق تھے، جو کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے ایک لفظ بولا، عامر کے لیے جنت بھی واجب ہو گئی ہے، شہادت بھی واجب ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے یرحم اللہ کہا تو عامر بن الاقوع کے لیے شہادت بھی واجب اور بولیے شہادت بھی واجب اور جنت بھی واجب۔ اگلا جملہ صحابی کے عقیدے کا غماز ہے، اور وہی جو معراج کی گفتگو سے اس کا تعلق ہے۔ صحابی رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے خیبر میں، ہاں عمر بھی ہے سن خیبر وچ، یا سبحان اللہ کی آواز آئے کہ نہیں؟ ہمیں چڑ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں مولا عمر کا نام آتا ہے تب سر جھک جاتا ہے، مولا علی کا نام آتا ہے تب سر ادب سے جھک جاتا ہے، کیونکہ ہم اس عمر کو تو جانتے ہی نہیں ہے جس عمر نے دروازے پہ لتیں ماری تھی۔ بھائی ہوگا کسی کا کوئی خود بنایا اور گھڑا ہوا ایسا عمر، ہم تو اس عمر کو جانتے ہی نہیں جس کی غالب سے ٹکر ہوئی ہوگی، ہم تو اس عمر سے پیار کرتے ہیں جس عمر نے ساری زندگی آل محمد کا احترام کا درس دیا ہے۔ ہم اس عمر سے پیار کرتے ہیں جو عمر یہ دعا کرتے ہیں لولا علی لہلک العمر، اگر علی نہ ہو تو عمر کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے، عمر ہلاک ہو جائے۔ ہم اس عمر سے پیار کرتے ہیں، پتہ نہیں کسی کو کوئی ہوگا بنایا ہوا۔
میرے دوستو یاد رکھو، یہ تو میرے نبی کے دربار کی ناکامی ہے کہ اگر ان کے سامنے بیٹھنے والے ان میں حضور اتنا، اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس عقیدے پہ جو عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ سوائے 3 کے سارے مرتد ہو گئے تھے، وہ کوئی تمہارا مرتد ہوا ہوگا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نگاہ محمد کا یہ کمال ہے۔ اور ایک حبشی حضور کے قریب سے گزر رہا تھا، پانی لے کے جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلاؤ اسے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے رسول کے قدموں میں آیا، اب آیا تھا تو ظاہر سے بھی کالا تھا، اندر سے بھی کالا تھا، اور جب گیا تو ظاہر کا بھی چہرہ چمک رہا تھا، اندر سے دل بھی چمک رہا تھا۔ اور پھر میں یہی تو کمال اور اختیار بتانے لگا ہوں، میرا نبی کنگلا نہیں، میرا نبی بے اختیارہ نہیں، میرا رسول وہ نہیں کہ وہ تو کا کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، میرا رسول وہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ آگے میں عرض کروں گا، مزہ نہیں آئے گا تو پھر بات کر رہا ہوں، میں عرض کروں گا کہ نبی کو رب نے کتنی طاقت اور پاور دی ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا آگے یہی جملہ آنے لگا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ تو عمر خیبر میں تھے، میں پڑھتا رہا، یار یقین کرو کہ یار یہ مولا عمر سے لوگوں کی چڑ کیوں ہے۔ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ساری زندگی منافقت کے خلاف جہاد کیا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ نے منافقوں اور گستاخوں کا کھلے عام رگڑا دیا ہے۔ جناب عمر کی تلوار جناب جیسے ہی گستاخ سامنے آتا، مجھے اب کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت عمر کی مخالفت کیوں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اپنے وڈیاں دا بدلہ تے لینا ہے نا جی، لیکن میرے رسول کا وہ فرمان کبھی بھی نہ بھولنا۔ میرے آقا حضور نے فرمایا سن لو، ایک ہاتھ میں مولا ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں سرکار فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، یہ چل رہے ہیں، اتنے میں حضرت عثمان بھی ساتھ آ گئے، آگے حضرت علی آئے، انہوں نے بھی سرکار کا دامن پکڑا، تو اہل مدینہ دیکھ کے رشک بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں سرکار کے یہ 4 یار اور 5ویں میرے مصطفیٰ۔ ذرا تصور کرو، ادب بھی تھا، پیار بھی تھا، محبت بھی تھی، ادب محبت پیار کا یہ حسین امتزاج، اور پھر حیا بھی ہے، ادائیں وفا کی بھی ہیں، یہ چاروں چل رہے ہیں۔ وہ کیا رنگ ہوا ہوگا، دیکھنے والوں نے کہا یا رسول اللہ کتنے سونے لگ رہے ہیں آپ۔ میرے آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، ہکذا ندخل یوم القیامہ، جیسے آج میں ادھر اٹھ رہا ہوں نا، اللہ کی عزت کی قسم یوں ہی ہاتھوں میں ڈال کر، پاؤں میں ڈال کر، میں ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر، اسی طرح جنت میں داخل ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اسی طریقے سے ہم قیامت والے دن جا رہے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں اس وقت جب حضور یہ چل رہے تھے، غلامان محمد دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، قیامت والے دن بھی جب یہ یار سارے یہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، حضور کے غلام خوش ہو رہے ہوں گے، پر منافقت ایک گزرے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جدا یار نبی نل پیار نگی، جدا آل نبی نل پیار نگی، عہدے کلمے دا اعتبار نگی، او جینا یوتے یاراں دا یار نگی، جینا یوتی یار دا بھی یار
جنت جاون دا حقدار نہیں. جناب حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ اس کے لیے شہادت بھی واجب ہو گئی, اس کے لیے جنت بھی واجب ہو گئی, لیکن اے اللہ کے قریب حبیب لولا امتاتنا, اے اللہ کے نبی کاش آپ اسے ہمارے لیے زندہ رہنے دیتے. اور توجہ کرو بھائی, ابھی خیبر میں پہنچے نہیں, خیبر کی طرف جا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس پہ رحم کرے. حضرت عمر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں حضور اس کے لیے شہادت واجب ہو گئی. اور توجہ کرنا حضور اس کے لیے جنت اور شہادت. کاش اللہ کے رسول آپ اس کو نہ مارتے. لولا امتعتنا بہی, امام قسطلانی اس کا ترجمہ کرتے ہیں حلا ابقیتو لنا لنتمتع بہی, کاش حضور آپ یہ نہ فرماتے تو اس کو موت اور شہادت نہ ملتی. آپ نے کہہ دیا ہے اب شہید ہو کے رہے گا. کاش آپ نہ بولتے یہ شہید نہ ہوتا. جب جیسے آتے ہوئے ہم سفر اچھا کٹائے نا, اس کی باتیں سن سن کے, اس کے شعر سن سن کے, اس کا کلام سن سن کے, اسی طرح جب ہم واپس جاتے یہ یوں ہی پڑھتا رہتا, ہمارا سفر اچھا کٹ جاتا, ہمارا معاملہ ٹھیک گزر جاتا. لیکن حضور جب آپ نے اس کے لیے رحمت کی دعا کر دی, اب اس کے لیے شہادت واجب ہو گئی. اب سوال یہ ہے یہ بات کرنے والا کوئی مولوی نہیں ہے, یہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم ہیں. ان سے کوئی پوچھے تو صحیح, اے جناب حضرت سرکار فاروق اعظم یہ بتلائیے ابھی جنگ ہوئی نہیں, خیبر میں پہنچے نہیں, آپ پہلے ہی لگے ہوئے ہو, حضور کاش اس کو آپ شہید نہ کرواتے. حضرت عمر کا یہ جملہ بتلا رہا ہے ان کا ایمان ہے کہ نبی جس کے لیے چاہے شہادت مقرر کروا سکتا ہے. نبی جس کے لیے چاہے شہادت مقرر کروا سکتا ہے. اور پھر اگلا جملہ سننا, حضرت سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سن لو, اور پھر اس کی ضمن میں انشاءاللہ اپنی گفتگو اپنا عقیدہ بیان کروں. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ موجود ہیں گھر میں. حضرت سرکار اسرائیل علیہ السلام جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی ارجع الی ربک, اے جناب حضرت سرکار موسیٰ چلیے رب کی بارگاہ میں چلیے, وقت پورا ہو گیا ہے. اتنا سننا تھا فَلَطَمَ مُوسَىٰ فَفَقَعَ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ, حضرت موسیٰ نے اچانک زور کا تھپڑ مارا, ملک الموت کی آنکھ نکال کر رکھ دی. جناب حضرت اسرائیل اس آنکھ کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا اللہ کیسے بندے کی خدمت نے مجھے بھیجا ہے, انہو لا یرید الموت, وہ تیرے قدموں میں وہ آنا ہی نہیں چاہتا, اس کی واپسی کا ارادہ ہی نہیں ہے. میرے رب میرے پیارے اسرائیل میرے کلیم کی خدمت میں اب جاؤ, میرا سلام کہہ اور پھر عرض گزار ہو جاؤ. اے موسیٰ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتی ہو تو ایک پیر کی پشت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو, ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال اللہ آپ کو زندگی عطا فرما دے گا. حضرت سرکار اسرائیل آئے, انہوں نے آ کر اسی طرح کیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا چل اسرائیل,
میں رب قدیر کے دربار میں جانے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں دنیا میں زندہ رہنے پر. چنانچہ آپ نے حضرت موسیٰ کی روح کو قبض کر لیا. اب ذرا یہاں دماغ کو کھول کے رکھنا ہے. حضرت اسرائیل حضرت موسیٰ کے قدموں میں آئے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ وقت پہ آئے تھے یا وقت سے پہلے؟ بھائی سوال یہ ہے، حضرت اسرائیل حضرت موسیٰ کی خدمت میں ٹائم پہ آئے تھے کہ ٹائم سے پہلے؟ پورے وقت پہ آئے تھے نا، تبھی تو انہوں نے جیسے ہی کوشش کی. اب ہاتھ پہ رکھی نا، آنکھ رکھی رب کے دربار میں، پھر آئے، پھر ٹائم تو لگا ہوگا نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ تو ٹائم پہ آئے تھے، جتنی دیر آنا جانا ہوا، ٹائم چینج ہوا کہ نہیں؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو، پھر بولو. ٹائم ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے، اللہ کے نبی کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ ٹائم کو گھٹا بھی دیتا ہے، ٹائم کو بڑھا بھی دیتا ہے. صاحب فیض الباری لکھتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا نا تھپڑ ملک الموت کو، اس کی صرف ایک آنکھ نکلی، لأنہ کان ملک الموت، کیونکہ وہ فرشتہ تھا موت والا، صرف آنکھ نکلی ہے. وَإِلَّا فَانْدَفَتِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ مِنْ لَطْمَةِ غَضَبِهِ وَإِنَّمَا غَضَبُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ مَلَكِ الْمَوْتِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَنْ يُكَلِّمَهُمْ بِالتَّخْيِيرِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ مارا، صاحب فیض الباری کمپنی نمبر 2 کا بندہ ہے. میں اپنے کسی کی بات کروں گا تو کہیں گے یہ تو ویسے ہی جذبات میں ہوتے ہیں، ان کے عقیدے تو اور ہوتے ہیں. حضرت یہ آپ کے ہوتے ہیں جو فرماتے ہیں. ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن مسئلہ سمجھانا میرا فرض بنتا ہے. صاحب فیض الباری لکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا نا حضرت ملک الموت کو، تو صرف ان کی آنکھ نکلی. وَإِلَّا اگر وہ حضرت ملک الموت نہ ہوتے نا تو موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ میں پاور کتنی تھی؟ لَنْدَفَتِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ، ایک تھپڑ لگتا تو 7 آسمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. پھر گل تانوں کاش نہیں دینا پیندا ہے. اللہ دے بندے، نبی کے تھپڑ کا کمال پتہ چلا ہے؟ طاقت کتنی ہے رسول کے پاس؟ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. یہ زور بازو کی کیا پہ بات کرے. وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ تھپڑ آسمانوں کو لگ جاتا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سرکار پھر ماریا کیوں نہیں؟ صاحب فیض الباری لکھتے ہیں اس لیے مارا کہ حضرت ملک الموت کی سنت یہ تھی، طریقہ یہ تھا، وہ جب بھی نبیوں کے پاس آتے تو ان کو اختیار دیتے، سرکار مرضی ہو تو ادھر رہیں، مرضی ہو تو ادھر جائیں. جب نبی کہتا جی ٹھیک ہے میں نے ادھر جانا ہے، تب وہ آگے بڑھتے تھے روح قبض کرنے کے لیے. لیکن آج آتے ہی انہوں نے کہا ارجع الی ربک، تو فلطم موسیٰ بغضبہ، جناب موسیٰ کو آیا غصہ، لگایا تھپڑ، بتا دیا اسرائیل یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے، چاہے ادھر رہے چاہے ادھر جائے. اگر میرے رسول کے مقتدی کے پاس اختیار ہے تو ذرا خود بتا میرے آمنہ کے چاند کے پاس کوئی اختیار نہیں. اور پھر اگلا جملہ سن، میرے نبی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا لَن يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ. اور جب کسی نبی کے وصال کا وقت آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح کو قبض نہیں کرتا جب تک کہ جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ نہیں دکھا دیتا. توجہ ہے؟ جب ٹھکانہ جنت میں دکھاتا ہے تو رب فرماتے ہیں میرے یار یہ بھی تیرا گھر ہے، یہ بھی تیرا گھر ہے، چاہے ادھر جا چاہے ادھر رہ دے. حتیٰ یخیر، یہاں تک کہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اے نبی مرضی ہو تو آؤ، مرضی ہو تو رک جاؤ.
مرضی ہو تو آؤ، مرضی ہو تو یہاں یغیر کا جو لفظ ہے اس کا تعلق زمانے کے ساتھ بھی ہے، مکان کے ساتھ بھی ہے۔ مطلب یہ کہ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، جب چاہو واپس جاؤ، جہاں سے چاہو واپس جاؤ۔ خاص بات سمجھنے کے سمجھا، اختیار دیا جاتا ہے، اے نبی جب تمہاری مرضی آئے اس وقت کہو کہ ٹھیک ہے میں رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور جہاں سے مرضی آئے، جس مکان سے جس جگہ سے جانا چاہو وہیں سے تم جا سکتے ہو۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، جب عام نبی کی یہ شان ہے کہ وہ جب جانا چاہے، جہاں سے جانا چاہے رب کا نبی جا سکتا ہے۔ تو دوستان گرامی اب غور کیجئے، میرے نبی نے جب جانا چاہا، کب؟ ربیع الاول کا مہینہ، سوموار کا دن، اور کہاں سے جانا چاہا؟ میرے آقا چاہتے تو مسجد نبوی سے بھی جا سکتے تھے، میرے آقا چاہتے تو عرض کرتے ربا میں نے کعبے سے تیرے پاس آنا ہے، میرے آقا چاہتے تو میرے آقا فرماتے یا اللہ میں نے قباء سے تیرے پاس آنا ہے، یا اللہ میں نے علی کے گھر سے تیرے پاس آنا ہے۔ توجہ رکھنا ہے، توجہ رکھنا ہے۔ یا اللہ میں نے فلاں سے آپ ہی کے گھر سے تیرے پاس آنا ہے، لیکن دوستان گرامی میرے نبی نے جس حجرے سے جانے کو اختیار کیا ہے وہ حجرہ کسی اور کا نہیں، صدیق کی بیٹی کا ہے، مومنوں کی ماں کا حجرہ۔ وہ حجرہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ پتا چلا اور یہ حجرہ کوئی معمولی حجرہ نہیں ہے، اس کو میرے نبی نے سب سے آخر میں اختیار فرمایا ہے۔ نبی کو اختیار ہے، وہ جہاں سے جانا چاہے اور جب۔ مرزا بڑا جھوٹا تھا، بھئی کون تھا بولیے؟ جھوٹا اور کافر مرتد آدمی تھا۔ اگر وہ سچا ہوتا نا تو کم از کم جانے کے لیے لیٹرین تو نہ چنتا۔ یار نہیں سمجھ آئی آپ؟ سچے نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری لمحے کے لیے جانے کے لیے ٹائم اور جگہ چن سکتا ہے۔ جہاں سے مرضی ہے وہ کہے گا میں یہاں سے جاؤں گا۔ عام اگر کوئی عام سا بندہ ہو نا وہ بھی لیٹرین میں مرنا گوارا نہیں کرتا۔ رب نے لیٹرین میں اس کو مارا ہی اس لیے تاکہ صبح قیامت تک آنے والے یہ مرزوکڑے جو ہیں نا ان کو حیا اور شرم آتی رہے کہ اگر مرزا اگر ہوتا نبی ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی، گند میں گر کے کبھی نہ مرتا ہے، تاکہ ان کے منہ پہ جوتیاں ہمیشہ لگتی رہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بھئی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ اچھا پھر مجھے اگلا جملہ سن مجھ سے۔ پتا چلا میرا نبی یہ حجرہ میرے رسول نے خود چنا، اور نبی کو پورا پورا اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے داخل کر دے۔ یار توجہ کرنا ہے، جس کو چاہے داخل کر دے، جس کو چاہے خارج کر دے۔ کچھ تو حیا کرو، بے ذوق کمپنی یقین کرو، بندہ کہ تانوں جناب والا کچھ چوندے چوندے جملے دے، کچھ تو حیا کرو۔ اگر صدیق اور فاروق میں کچھ گڑبڑ ہوتی نا میرا نبی حجرے میں جگہ کبھی نہ عطا کرتا۔
حجرے میں میرے مصطفیٰ کی خدمت میں میرے آقا کے قدموں میں ابو بکر و عمر کی جگہ کا ملنا، اور چونکہ مہینہ صدیق اکبر کا ہے نا، صدیق اکبر کا عقیدہ تھا رب کے رسول کو اختیار ہے، جسے چاہیں خارج کر دیں، جسے چاہیں داخل کر دیں، جسے چاہیں. اس لیے حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، اور کمال یہ ہے کہ یہ وصیت کسی اور کو نہیں، میرے مولا علی کو فرمائی. اب ذرا وصیت سنو. فرمایا پیارے علی، جس وقت میرے جسم سے روح پرواز کر جائے، علی پیارے میرے جسد کو، میرے جسم کو لے کر حضور کے قدموں میں جانا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور عرض کرنا یا رسول اللہ، یہ ابو بکر گئے، اجازت ہو تو آپ کے مزار کا ساتھی بنے، اور اجازت ہو تو یہ جنت البقیع میں چلا جائے. حضرت سرکار صدیق اکبر کا وصال ہو گیا. حضرت مولا علی نے آپ کی چارپائی کو اٹھایا، آپ کی چارپائی کو اٹھوایا، اٹھا کر سرکار کے مزار پرانوار کے بند مقفل دروازے کے اوپر رکھا. دروازے پہ کھڑے ہو کر مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ، پیار سے ذرا، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر علی بابک یستاذنک، اے مدینے کے سلطان، دروازے پہ دیکھیے آپ کا غلام ابو بکر آپ کے قدموں میں حاضر ہے اور آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. سبحان اللہ کی بات. آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. ادھر میرے مولا علی نے یہ جملہ فرمایا. اچانک حدیث کے لفظ ہیں جو شیعہ کی کتابوں میں بھی ہیں، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہیں. سبحان اللہ کی آواز آئے. اچانک دروازے کا تالا ٹوٹا، اچانک دروازے کے تالے کو، اچانک دروازے کا تالا ٹوٹا. ففتحت الابواب، ففتح الباب، اچانک دروازے کا تالا ٹوٹا، پھر دروازہ خود بخود کھل گیا. جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب کے کانوں میں یہ آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا تھا اوصل الحبیب الی الحبیب، اے دیر کیوں لگا رہے ہو، اے یار کو یار سے ملا دیا جائے. سبحان اللہ کی آواز آئے. چلو سرکار کے قدموں میں صدیق کی قبر کھودو، لیکن جملہ سننا، برابر کھودیں. کہا نا 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 نا، سرکار کی قبر منور تھوڑی آگے ہو، صدیق کی قبر تھوڑی پیچھے ہو، تاکہ صبح قیامت تک آنے والے مومنوں کو یہ پتہ چل جائے کہ امت کا سب سے تگڑا بندہ صدیق اکبر ہے. اور جب وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جب وہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا، تو کسی ملا کے لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ آمنہ کے چاند جیسا ہو جائے. اب ذرا توجہ فرمانا، توجہ فرمانا. پیارے مولا صدیق اکبر کے لیے میرے نبی نے تالا بھی کھلوایا. 2 منٹ کے لیے رک جاؤ. میں نے پوچھا آواز تو آئی تھی پر بولا کون تھا؟
عاشق بولے آواز اسی کی تھی جس کا مزار تھا. سبحان اللہ کی آواز آیا. لیکن کچھ علماء بولے کہنے لگے نانا آواز فرشتے کی تھی, فرشتہ بولا تھا. میں نے کہا چلو اگر نبی بولا پھر ٹھیک, اگر فرشتہ بولا پھر ٹھیک, اگر نبی بولا تو پھر بھی اعتراض نہیں کہ صدیق کو وہ مزار کسی ملا نے نہیں دیا, خود مدینے والے نے دیا ہے. اور اگر وہاں سے فرشتہ بولا تو پھر بھی ٹھیک. فرشتہ کیا ہے؟ یہ نوری مخلوق ہے, نہ مرضی سے ہاں کرے نہ مرضی سے نہ کرے, نہ مرضی سے لفظ بولے نہ مرضی سے قدم بڑھائے. بولے تو رب کے حکم پر, بولے تو رب کے حکم پر, چلے تو رب کے حکم پر, اگر کھولے تو رب کے حکم پر, اگر تالا توڑے تو رب کے حکم پر. اگر یہ کہو کہ رسول اللہ کی قبر منور پر فرشتہ مقرر تھا رب کے حکم پر, وہ فرشتہ بولا تو پھر بھی سر آنکھوں پر. فرشتہ خود نہیں بولتا, رب بلواتا ہے. اگر کہو پہلی صورت گئے تو معنی بنے گا مزار کا ساتھی نبی نے خود بنایا ہے, اور اگر دوسری صورت ہو تو معنی بنے گا صدیق کو میرے نبی کے مزار کا ساتھی خود خدا نے بنایا گیا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جتنے تک پیارے آتے پیار دا سوال ہے, ہم عائشہ دا بابا غار بچ نالے. جتنے تک پیارے آتے پیار دا سوال ہے, ہم عائشہ دا بابا مزار وچ نالے, غار وچ نالے, مزار وچ نالے. انہاں غاراں تے مزاراں وچ سنگتاں نے رلیاں, غار دے مسافراں نو ملیاں تسلیاں, غار دے مسافراں نو ملیاں تسلیاں. لا تخزن دی رب آیتاں نے کلیاں, غار دے مسافراں نو ملیاں تسلیاں. بات ذرا دور نکل گئی لیکن پھر پلٹا کے واپس لاتا ہوں. میرے مولا علی کے دروازے پہ کیا عقیدہ لے کے گئے تھے؟ نبی کچھ نہیں کر سکتا. سرکار صدیق اکبر کا وصیت کرنا, حضور کو لے جانا. اچھا ایک سیکنڈ, صدیق اکبر مولا علی کے بجائے کسی اور کو وصیت کرتے, باپ و بیٹے کو بتاتے. ہائے نگاہ صدیقی دیکھ رہی تھی, ایک زمانہ آئے گا علی کے نعرے لگانے والے کہیں گے غصب کیا ہے. کہا علی تو جانا, ان کی بولتیاں تو بند ہو جائیں. صدیق نے غصب نہیں کیا, خود سرکار نے بلایا ہے. اتنا بے ذوق توڑا یہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مولا علی کو میرے رسول اکرم کے شان نے وصیت فرمائی. اس لیے تاکہ صبح قیامت تک آنے والا کوئی کان اترا یہ نہ کہہ سکے کہ صدیق نے تو قبضہ کر لیا تھا, مرضی سے چلا گیا تھا. علی تو اجازت مانگنا. اگر تیرا ہوا نا محبت والا تو پھر مجھ سے بغض نہیں کرے گا. اور اگر ابن سبا کی اولاد ہوئی تو پھر کوئی فرق بھی نہیں ہے. تو سرکار صدیق اکبر کا وصیت کرنا, مولا علی کا جا کے کھڑا ہو کے اجازت مانگنا, دونوں کے عقیدے کی غمازی کر رہا ہے. دونوں کا عقیدہ ہے سرکار زندہ ہے, اور دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار اپنی قبر میں بھی طاقت رکھتے ہیں.
دونوں کا عقیدہ ہے سرکار جسے چاہیں مزار میں ساتھ بلا دیں. پتا اچھا یہاں ایک بات اور پھر ذرا کان کھول کے سننا. دروازہ کھلا, تالا کھلا. او بخاری کی ایک اور حدیث ہے, قحط پڑ گیا, سیدہ عائشہ کے پاس گئے لوگ, سیدہ قحط پڑ گیا کیا کریں؟ فرمایا سرکار کی جو مزار کی چھت ہے نا اس میں سے سوراخ کر دو. فجعلوا صحابہ گئے, جا کے انہوں نے اس چھت سے نا سوراخ کیا. ادھر آسمان اور یہ درمیان میں یہ گویا ایک معاملے والا, ایک رحمت کے معاملے کا اشارہ تھا. اتنا کرنا تھا کہ حدیث صحیح ہے کہ فوراً اتنی بارش برسی نا کہ پھر برستی ہی رہی. اوکے, ایک بات تو ذہن میں آ گئی, چھت بھی ہے, دروازہ بھی ہے, اس کو تالا بھی لگا ہے. تو دروازہ ہوتا ہے دیواروں کے ساتھ, چھت ہوتی ہے دیواروں کے اوپر. گویا میرے آقا کی قبر پر مزار بنا ہوا تھا. میرے آقا کی قبر پر مزار بنا ہوا تھا. سرکار ہمارے اوپر طنز نہ کرو کہ انہوں نے قبروں پہ بلڈنگیں بنائی ہیں, اور بے شک تھا کچا پر بنایا خود مصطفیٰ کے صحابہ نے ہے. یہاں سے پتا چلا وہ کمپنی مزار بنانے والی تھی, مزار گرانے والی نہیں تھی. وہ صحابہ کرام کی جماعت مزار گرانے والی نہیں, مزار بنانے والی ہے. رب کا شکر ہے ہم صحابہ اور اہل بیت کے سچے غلام اور پیروکار ہیں, اس لیے ہم مزاروں پہ خودکش حملے نہیں کرتے, ہم تو مزاروں کا ادب کرتے گئے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ چلیں بات چل گئی تو ایک بات اور آ جائے. یہاں کون سا جو ہے نا کوئی ہمارے اگر بیریہ لگے کہ یہ نہیں کہنا اور وہ نہیں کہنا. خلیفہ ہارون الرشید اپنی فوج کو لیا اور شکار کے لیے نکل گیا. ایک جگہ سے ہرن بھاگا, یہ پیچھے پیچھے. کچھ لوگوں کا رجحان یہ کہ اس نے ہرن کے پیچھے کتا چھوڑا, اور ایک یہ ہے کہ جناب یہ ویسے شکار کے لیے گیا تو ایک درندہ ہرن کے پیچھے بھاگا, اس نے دیکھا. مطلب جو بھی ہے, ہارون الرشید نے یہ دیکھا تو اس نے گھوڑا پیچھے دوڑا. دیکھو کہ اب یہ جانور ان کا آپس میں میچ کیسے پڑتا ہے. آگے جا کے وہ حیران ہو کے دیکھنے لگا کہ وہ جو ہرن تھا وہ ایک قبر کے پاس جا کر چپکے سے بیٹھ گیا, اور وہ جو کتا یا وہ جو درندہ تھا وہ پیچھے دور بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے. یہ اس کو چڑھا رہا ہے, آنا آگے ہمت ہے. وہ پیچھے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہارون الرشید ہے نا یار, اتنا لمبا سفر کیا, دوڑ کے آیا اس ہرن کے پیچھے. یہ ہرن ادھر آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا اور وہ کتا بھی قریب نہیں جا رہا. اس نے کہا اس قبر میں کوئی نہ کوئی راز ہے. سبحان اللہ کے بعد اتنے میں ایک بوڑھا آیا. او بڈھے یہ بتا یہ قبر کس کی ہے؟ بڈھا کہنے لگا میرے دادا نے مجھے بتایا تھا کہ اس قبر پہ امام زین العابدین آیا کرتے تھے, اور وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ قبر امام حسن و حسین کے بابا مولا علی کی ہے. ویسے تو معاملہ جو لکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ مولا علی کی قبر کا اس تحقیق کے اوپر یہ روایت ہے.
میرے دوستو اس روایت سے ایک مطلب تو پتا چلا، اب کوئی کتے سے کہے کہ آگے بڑھ، شکار تیرے سامنے پکڑ اسے کھا جاؤ، کتا آگے نہیں بڑھتا زینو ضرور وعدے نال کہندا جے اگے تسی ذوق دا مظاہرہ نہ کیتا تے میں ایتھوں ہی اٹھ کے باہر چلے جانا۔ میں ایڈوانس دس تقریر میری ہو گئی جننا ٹائم کرنا۔ کتا بیٹھا ہوا ہے، اے کتے بڑا گے پکڑ شکار کو کھا لے، شکار تیرے سامنے ہے۔ تو گویا کتا کہتے دیکھتے نہیں ہو وہ مزار پر ہے، اور چل پکڑ لے اگر ادھر ہے یا ادھر ہے پکڑ لے۔ تو گویا آگے سے جواب آتا ہے اور مزار پہ کیسے جاؤں، کتے تو مزاروں پر نہیں جایا کرتے۔ پھر مزار بھی ہوئے مولا علی دا، اے اتے کتیاں دا پلیتاں دا کی کم ہے، اے مزاراں تے پاک چیزاں جاندیاں نے۔ اب کوئی ہرن سے پوچھے اے تو نسیا کیوں نہیں، اتھے کیوں آیا ہے، تے گویا جواب دے دے میں حلال میں حلال تے منوں پتہ ہے کہ جے جان بچانی ہے مزارہ تو دور نہیں رسنا، مزار والیاں دے قریب آنا ہے۔ رب دا شکر ہے، اللہ کریم کا شکر ہے، اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو مزارات کے دشمنوں میں سے نہیں بنایا، رب نے اور مجھے اور آپ کو رب قدیر نے مزار گرانے والوں میں سے نہیں بنایا، مزار بنانے والوں میں سے بنایا ہے۔ تو حضرت سرکار مولا علی کا مزار پہ جانا، جا کے اجازت مانگنا، ان کے عقیدے کی غمازی کرتا ہے، اور پھر دروازے کا ہونا۔ ایک سیکنڈ کنکتری ٹیم دے پھر بڑی تیز ہے نا، انہوں نے کہا نہیں اصل میں مزار بنایا نہیں ہے، یہ تو بنے ہوئے کمرے کے اندر دفنایا ہے۔ تو میں کہا جے میں بخاری وچوں 10 دواں کے بنایا بھی ہے۔ ہم نے پوری بخاری پڑھی ہے، کہیں نہیں لکھا بنایا۔ میں کہا میں دساں گا۔ اچھا آپ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ رکھنے، خلیفہ عبد الملک کا دور بخاری کے لفظ ہیں، سرکار کے مزار کی تعمیر شروع ہوئی، تعمیر کی وسعت کرنے کے لیے جب دیوار کو کھودا گیا تو اچانک اندر سے کسی کا پاؤں نکلا۔ 60 سال بعد دی گل ہے، اچانک پاؤں مبارک ظاہر ہوا، صحابہ جتنے تابعین تھے وہ سارے ڈر گئے کہ یہ کس کا قدم مبارک ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سرکار عروہ بن زبیر کو بلایا گیا، حضرت آپ اس وقت جلیل القدر لوگوں میں سے گئے، بتائیں کہ یہ پاؤں کس کا ہے۔ آپ
آپ نے جس گھڑی اس قدم مبارک کو دیکھا تو آپ نے فرمایا جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور یہ پاؤں جناب حضرت فاروق اعظم کا ہے. چنانچہ دوبارہ دیوار کو تعمیر کیا, مزار ویسے ہی بن گیا. دو باتیں پتہ چلی, ایک تو یہ کہ بعد والوں نے بھی گرانے کی کام نہیں کیے, تعمیر کیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ فاروق اعظم وہ اللہ کے مقبول بندے گئے کہ ارے ان کے جسم کا کمال دیکھ, اتنے سالوں کے بعد ان کا پاؤں مبارک جوں کا توں موجود ہے. اور یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی, اوے اگر میرے نبی کے صحابی کی اتنی پاور ہے کہ ان کے جسد اطہر کو مٹی ضائع نہیں کرتی, اوے ان کا جسم مٹی میں نہیں ملتا, اوے اگر نبی کے غلام کی اتنی شان ہے تو نبیوں کے امام کی کتنی شان ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پاؤں نکلا بخاری ہے, بخاری پڑھتے ہو یہ نظر نہیں آتا کہ اتنے سالوں کے بعد پاؤں جوں کا توں سلامت اسی طرح تر و تازہ. صدیوں بعد عراق کے اندر کچھ قبریں کھلی, حضور کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور کھلی. لوگ حیران ہو گئے, پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھا, ٹی وی کے اوپر آئی وہ تصاویر کہ رسول اللہ کے صحابی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. حضور کے صحابی کا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا. پیار سے ذرا آواز آئے, محمد کے غلاموں کا کفن میلا, محمد کے غلاموں کا. تیرے میرے نبی کو اختیار حاصل گئے, اب ذرا توجہ کرنا, یہ مارنا زندہ کرنا یہ سب امور تکوینی آ گئے, پر اللہ کے نبی کو رب نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا نبی موت کے وقت میں تبدیلی بھی فرما سکتے ہیں. اب ذرا آگیا ایک روایت سنا کے اجازت چاہوں گا, پتہ چلے گا میرے تیرے نبی کو تکوین کا کتنا اختیار ہے. مارنا, زندہ کرنا, گھٹانا, پیار سے مارنا, زندہ کرنا, گھٹانا, بڑھا دینا, یہ سب تیرے میرے نبی کو رب قدیر نے اتنا کمال عطا فرمایا. آئیے ذرا غور کیجئے, غزوہ احزاب ہے, غزوہ احزاب ہے. یہ غزوہ احزاب کون سا ہے؟ یہ وہ غزوہ جس میں سرکار مدینہ نے صحابہ کے مشورے سے مدینے کے چاروں طرف خندق کھدوانے کا حکم دیا تھا. ہزاروں لوگ جو اس کام پہ مشغول ہیں.
حضور گئے، کچھ صحابہ کو دیکھا کہ سرکار کے صحابہ کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھے۔ میرے آقا گئے اور سرکار نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھ دیے۔ یہاں پر کچھ کمپنیاں سمجھتی نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں سرکار کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، سرکار مدینہ نے بھی بھوک سے 2 پیٹ پہ پتھر باندھے۔ چپ، نبی کو پتھر باندھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ رسول اللہ لگاتار کئی دن روزے رکھتے رہے۔ وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی نا کہ رسول اللہ نے لگاتار صوم وصال رکھا، یعنی ابھی افطار نہیں کیا، پھر روزہ، پھر افطار نہیں، پھر روزہ، پھر افطار نہیں، پھر روزہ، نہ سحری نہ افطار، روزہ 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 دن روزہ۔ صحابہ کرام کی چونکہ زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ حضور کی ہر عادت کو اپنانے کی کوشش کرتے، اور سنت کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روزے رکھنے شروع کیے، 2-4 دن گزرے، صحابہ کی مسجد میں حاضری کم، کدھر گئے حضور؟ روزے میں۔ بلاؤ، کیا ہوا تمہیں؟ یا رسول اللہ روزہ رکھا ہے۔ کیوں؟ حضور آپ نے بھی رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، میں نے روزہ تو رکھا ہے پر یہ بتاؤ تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، حیدر ہیں، دیگر حضور کے صحابہ موجود ہیں۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہے کوئی میرے جیسا؟ تم میں سے ہے کوئی میرے جیسا؟ ایک صحابی بھی نہیں کہتے حضور میں آپ جیسا ہوں۔ تو مجھے ایک جملہ کہنا ہے، صحابی کی ہمت نہیں ہے رسول جیسا ہو، وہابی کی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ہمارا کسی سے ذاتی اناد اور جھگڑا نہیں ہے میری جان۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ مخواہ ہم لوگوں نے ایک ٹینشن کریٹ کی ہوا ہے، ایک ٹینشن بنائی ہوئی ہے، اور ہم وہ جملے بولتے ہیں اور عوام واہ واہ کرتی ہے اور ہمیں بونس ملتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ہمارا دین کا، ہمارا ایمان کا فریضہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق سچ آپ کو بتائیں۔ ہمارا ذاتی کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، ذاتی کسی سے اناد اور جھگڑا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے مومن کامل وہ ہے جس کی محبت بھی خدا کے لیے ہو، جس کی دشمنی بھی خدا کے لیے ہو۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے محبوبوں سے بھی پیار ہو، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہر بندے سے دشمنی ہو جو رسول کا دشمن ہے، جو اللہ کے پیاروں کا دشمن ہے۔ اور اپنا عقیدہ مضبوط اور سنبھال کے رکھیے۔ ہم وہ کمپنی نہیں ہے کہ جو یزید کے پیروکار ہو۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں یزید پہ۔ کسی کا ابا جی ہو تو وہ بے شک نہ بھیجے۔ میں نے ایک دفعہ ایک ایبٹ آباد میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا اگر اس باپ سے تمہیں اتنا پیار ہے تو اس کے نام پہ بچے کا نام تو رکھ کے دکھاؤ۔ مجھے علی سے پیار ہے، میں نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے فیضان علی۔ تیری ہمت اور جرت ہے تو اپنے بیٹے کا نام رکھ کے دکھانا یزید۔ ایک ملا نے چیلنج قبول کیا، کہنے لگا اپنے بچے کا نام میں رکھوں گا یزید۔ میں پھر اگلے جلسے پہ گیا، میرے پاس چٹ آ گئی، جناب مولوی نے اپنے بچے کا نام یزید رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا نام رکھا ہے نا، جس دن بڑا ہو کے وہ بولنے کے قابل ہوا پھر میرا گریبان پکڑنا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حسین کے دشمنی میں یزید کے نام کو زندہ کر دے؟ فقیر نے کہا انشاءاللہ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ وہ اللہ کا کرنا، تھوڑے عرصہ گزرا، میں اگلی ٹور پہ گیا، مجھے پتا چلا یزید صاحب مر گئے۔ اس کا پتہ ہی نہیں۔ کوئی لے سکتا ہے ٹکر میرے مولا علی اور ان کی آل سے؟ اس لیے اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھیے۔ آج کل کچھ جرسیم ہمارے اندر بھی گھستے جا رہے ہیں تھوڑے دائیں بائیں سے۔ میرٹ پہ اپنے عقیدے کو رکھیے۔ مولا علی کا نام لیا نہیں کہ پیٹ میں مروڑ آئے نہیں۔ اور یزید کی اس طرح سائیڈیں لیتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے موصوف انہی کی سگے اولاد میں سے ہیں۔
میں تو ایک ہی عقیدہ اور یقین رکھتا ہوں، ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی، اور ایک دل میں حسین اور یزید اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دل میں نہ ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے، دل میں یزید کو بھی رکھو اور حسین کی بھی تلاش کرو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لعنت بھیجتے ہیں ہم یزید پہ، کہاں سارے سجے کھبے نہ تکو، کافی ساریاں لوکاں دیاں محنتاں ہوئیاں نے، کافی ایک دن ایک صاحب لگے ہمیں لعنت تو نہیں کرنی چاہیے، میں کہا حضرت آپ کو تکلیف کیا ہوئی؟ یہ آپ کا سائیڈ اٹھانا مجھے لگتا ہے کچھ رشتہ داری ہو گئی ہے آپ کی۔ اس لیے کسی کمینے پہ رگڑا دینا نا تو یزید کو رگڑا دو۔ مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے او جی دفع کریں اس پہ لعنت ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں اس خلیج کا نام نہیں لینا چاہیے۔ میں کہ اے بھی ایک طریقے پر اسی لوکاں ذرا اور ٹیپ دے، ہم دشمنی بھی نبھاتے ہیں نا تو ذرا ڈنکے کی چوٹ پہ نبھاتے ہیں، ہم تو سر بزم اس کو لتاڑے نہیں تو مزہ نہیں آتا ہے نا۔ جیسے اپنے سرکار کی آل پاک کا ڈنکے کی چوٹ پہ ذکر کرتے ہیں نا، ویسے ان کے دشمن پہ لعنت بیٹھ کے بھی مزہ ہی آتا ہے۔ تو ذرا کہہ دیجئے نا یزید پہ لعنت بے شمار، یزید پہ لعنت۔ اجنس ادھے نہیں بولے، خیر چلے علی کمپنی ہے جی، کتھے بولے؟ بس گل آ گئی۔ ہن اگلی گل سنو، اے ہن تسی سوال پوچھو گے کہ اچھا ایک لفظ اور بتا چھوڑو تے نال یزیدیاں تے بھی لعنت بھیج گل اے تے نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ اچھا ہلو 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 بزرگ، اچھا توجہ نا، اللہ جی مہربانی تہاڈی جی ایک اور کھلو گیا نا تے تقریر والا کام ہو گیا جی، تہاڈی مہربانی۔ اچھا بہرحال جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، محبت مصطفی کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے پیاروں سے پیار کیا جائے، حضور کے پیاروں سے پیار کیا جائے۔ میں اس لیے یہ باتیں کھل کے کر رہا ہوں، ایک خاص قسم کی ذہنیت آج کل پروموٹ کی جا رہی ہے اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے یہ سنی تو یزید کے مائتی ہوتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ حسینی ہیں۔ اور بندے کے بچے تجھے کس نے کہا تو حسینی ہے؟ اوریجنل حسینی تو ہوتا ہی جو ہے جس کے دل میں عمر بھی بستا ہو، عشق بھی بستا ہو۔ تجھے کس نے کہا ہے؟ تو لوگوں کو یہ غلط بات مت بتا کہ کوئی سنی یزید کا مہدی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جی اس یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پتر پکا کافر سیو۔ ممتاز قادری امر ہو گیا کیونکہ اس نے کہا میں مرتد کی حفاظت نہیں کروں گا، ناموس رسالت کی حفاظت کروں گا۔ کچھ لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے، چونکہ وہ کوئی امریکہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی لندن بیٹھا ہوتا ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ وگرنہ اگر وہ مجھ سے پوچھے نا جی ممتاز قادری کے ایکٹ سے کیا ہوا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہزاروں بھونکتی زبانیں گنگ ہو گئی۔ بڑے بڑے مردود کالم کوئی لکھ رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، کوئی ٹی وی پہ آ کے بک بک کر رہا تھا، کوئی کیا جیسے ہی آیا نا تو اگلے دن بیان میں تو عاشق رسول ہوں۔ میں نے اگلے دن تقریر کی، میں نے کہا باقی باتیں تو چھوڑو یار، مانو نا کہ عشق رسول میں جان کی حفاظت ہے، عشق رسالت میں جان کی حفاظت۔ تو ممتاز قادری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، میرے نبی کے دربار کا مقبول آدمی ہے۔ ممتاز قادری سے محبت حقیقت میں رسول اللہ کی ناموس سے محبت، اور ممتاز قادری سے بغض حقیقت میں رسول اللہ کی ناموس سے بغض ہے۔ جس کا دل کرتا ہے وہ ناموس رسالت سے بغض رکھے۔
اور جس کا دل کرتا ہے ناموس رسالت سے پیار کرے. بابا ہم تو دیوانے لوگ ہیں, ہم تو کہتے ہیں جو حضور کا تھوڑی سی نوکری کرے نا. تو اس لیے ذرا کہنے والے نے ممتاز قادری کی خدمت میں بھی نذرانہ پیش کی ہے. وہ کیا کہتا ہے ذرا سنو. کہتا ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا. سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی, سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی. جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے, اور آج زلفوں کو آقا نے سنوارا ہوگا. تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا. میں نے آیت پڑھی تھی فامنن ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو اتنے کمال دیے نا, جنوں کی حکمرانی سب کچھ دے کے فرمایا او سلمان اے ساڑیاں تاواں نہیں سونیا فامنن چاویں تے لوکاں تے ونڈیں عوام سے کہ چاویں تے کول رکھیں بغیر حساب تے تو کوئی پوچھ نہیں ہونی. تو ہمارا استدلال یہ ہے جب میرے نبی کے مقتدی کو اتنی شان رب نے دی ہے کہ میرے نبی کا مقتدی رب تعالیٰ اختیار عطا کر کے فرماتا ہے ہمارے خزانے تیرے حوالے, جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر دے. اگر میرے نبی کے مقتدی کی یہ شان ہے تو امام المرسلین کی کتنی بڑی شان ہوگی. حضرات گرامی دعا کریں اللہ تعالیٰ حبیب الرحمن صاحب مرحوم کے درجے بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے, بالخصوص ان کے والدین کو, بھائیوں کو, بہنوں کو. اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ ایک بڑی اچھی ریت ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس طرح کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل 4 شیر جو کاٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کیا ہے, گویا بتا دیا مدینے والے ہیں تھوڑا بندے زیادہ ہیں, بندے زیادہ ہیں کھانا تھوڑا ہے. میرے آقا نے فرمایا لا تنزلن برمنکم ولا تخبزن جینکم حتی جیو. فرمایا جب تک میں گھر میں نہ پہنچوں آٹا گوندھ دو پر پکانا شروع نہیں کرنا, ہنڈی کو چولہے سے نیچے میرے پہنچے بغیر تم نے نہیں اتارنا. سرکار گئے فرمایا پیارے جابر کچھ اور عورتیں بھی محلے سے بلا لے جو آٹا پکائیں. عورتیں بلا لی گئیں, روٹیاں پک رہی ہیں, صحابہ کھا رہے گئے, ہنڈی سے سالن نکالا جا رہا ہے, لوگ کھا رہے ہیں. اللہ اللہ حضرت جابر سے پوچھا گیا اور رسول اللہ کے صحابی کتنے لوگ تھے؟ آپ فرماتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. ہوا کیا؟ فرماتے فاقسم باللہ, اے اللہ کی قسم کھاتا ہوں, لأکلوا حتی ترکوا وانحرفوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.
فرمایا اللہ کی عزت کی قسم وہ ہزاروں لوگ کھا کے چلے گئے، ہنڈی چولہے پہ رکھی رہی۔ حضور نے فرمایا جابر اتارنا نہیں، ڈالتے جانا، کھلاتے جانا، اور تم نے آٹا پکانا روکنا نہیں، پکاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتی ہیں رب کی عزت کی قسم سارے کھا کے چلے گئے، آٹا جو کا تو پک رہا تھا، ہنڈی اسی طرح ابل رہی تھی۔ اللہ اللہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو فرمایا کلو ولا تکسرو، کھانا کھاتے جاؤ پر ہنڈی میں سے کھانا کھاتے ہوئے ہڈی کو توڑنا، ہنڈی کے تم نے ہڈی کو توڑنا نہیں، کھاتے جاؤ ہڈیاں نہیں توڑنی۔ ہڈیاں جمع ہو گئیں، سرکار نے ان پہ ہاتھ پھیرا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم اور میں نے دیکھا وہی بکری جسے میں نے ذبح کیا تھا، سرکار کا ہاتھ لگا، کان جھاڑتی ہوئی زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ بکری کو پکڑ کے لے کے گئے، بڑے غور سے سنیں، بیوی دیکھتی ہے اور فرماتی ہیں کأنہا ہیا ہیا، سرکار جی تک کو ساڑی بکری وانگوں لگ دی ہے، کن بھی اوہو جے بکری بھی اوہو جہی، کنی مماثلت ہے۔ صحابی رسول نے فرمایا بل ہے یا اے اوہو جی نہیں بلکہ اے اوہو ہی ہے، قدایا رسول اللہ ہے، اللہ کی قسم یہ خود نہیں آئی، اسے اللہ کے رسول نے زندہ کیا ہے۔ میرے نبی کا اختیار دے، گھٹانا بڑھانا، زندہ کر کے کھڑا کر دینا، یہ سب تکوین کے معاملے گئے، لیکن تیرے میرے نبی کے ہاتھوں میں رب نے وہ کمال رکھا ہے کہ چاہیں تو گھٹا دیں چاہیں تو بڑھا دیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ زلف دیکھی کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا۔ یہ آج ایک نوجوان کا ایصال ثواب کی محفل ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی تعلق کے نبھانے کا انداز ہے۔ یقیناً ایک ایک جملے پہ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے اس مرحوم کے کتنے درجے بلند کیے ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کے دربار میں محبتیں اور خلوص دیکھا جاتا ہے، کثرتیں نہیں دیکھی جاتی۔ اگر محبت اور خلوص ہونا تو یقین کیجیے اس کی بڑی قدر اور قیمت ہے۔ اور پھر یہاں جو سرکار کے دربار کا معاملہ ہوتا ہے نا جناب، اس دربار میں کوئی خاص سٹیٹس بھی مقرر نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے تو ایک سٹیٹس رکھا ہوا ہے نا جی کہ جس کی پگڑی شگڑی ہو جناب، خوب تیل شیل لگاؤ، کنگھی شنگھی کی ہو، مچھیں شچیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا نیک ہے، اور جو دوسرا ہو وہ کہتے ہیں میرے جیسا، کہتے ہیں یہ بڑا بد ہے، گنہگار ہے۔ معاملہ اگر آ جائے نا رسول اللہ کے دربار کا، وہاں کوئی پتہ نہیں چلتا، وہاں عامر چیمہ جیسے داڑھی منڈے بھی مقبول ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا معاملہ ہے، وہ جسے چاہیں چن لیں۔ ہاں
ضروری نہیں ہے کہ کوئی تگڑا مولوی اور شیخ الحدیث ہوگا. کیا کہاں رہے مولوی تقریریں کرتے رہ گئے اور ممتاز قادری بازی لے کے کہاں چلا گیا. جرت و بہادری ممتاز حسین قادری. کافی سارے لوگوں نے اس حوالے سے کوشش کی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ممتاز قادری کا پیار نکلے، لیکن اصل میں ممتاز قادری ہیرو ہے. ہیرو کی جو تعریف انگلش والوں نے کی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن جو رسول اللہ نے ہیرو کی تعریف کی ہے، فرما یہدل القبول فی الارض. اللہ تعالیٰ ہیرو کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں زمین میں مقبول بنا دیتا ہے. ممتاز قادری کی مقبولیت کا کیا کوئی اندازہ لگائے گا؟ یار کراچی تک جاؤ نا، یقین کرو چھوٹے چھوٹے بچے، یار چھوڑو میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، کوئی اس کو نعرہ نہیں آتا پر اس کو ایک نعرہ آتا ہے، غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. کراچی تک میں گیا ہوں، ممتاز قادری سے لوگ والیانہ عشق کرتے ہیں. نہ وہ MN ہے، نہ MP نہ کسی پارٹی کا سربراہ، اور مقابل میں بندہ دیکھو تو اب وقت کا گورنر ہے، عرب پتی نہیں، خرب پتی بندہ ہے. اور یہاں سے ایک بات تو پتا چلی نا، جب اللہ کی پکڑ آنے والی ہو نا تو پھر ڈالر نہیں بچا سکتے. بات سمجھ آئیے؟ جب اللہ تعالیٰ نمرودوں کو سزا دینا چاہتا ہے نا تو پھر مچھر ہی کام دے دیتے ہیں، اور ایسے بڑے بڑے خناسوں کے لیے پھر ایک ممتاز قادری کافی ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا. بس سبحان اللہ، تیری بوتھی دیکھ اور تیری باتیں دیکھ کے ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا. آؤ میرے سے جملہ سنو، حقیقت سنو. مسئلہ یہ ہے کہ جو سربراہ جو اسلامی سلطنت کے اندر موجود ہے، چاہے وہ گورنر ہے اور چاہے وہ عام شہری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. بھئی شرعی مسئلہ کیا ہے کہ جس ملک کے اندر اس ملک کا شہری اور بھاسی ہے، اس حکومت پر ذمہ داری ہے کہ وہ شہری کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ گورنر ہے یا غیر گورنر، چاہے وہ منافق ہے، کیونکہ منافق کے دل میں میری آل کا ادب نہیں آ سکتا. دوسرا میرے آقا نے فرمایا کیا سمجھو کہ وہ ناپاکی کے دنوں کی پیداوار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا او ولد زانیہ، یا پھر یہ حرام کی پیداوار ہے، اس کی ماں سے قصور ہوا ہے. اس لیے آل بیت کے مؤدبوں کی، ان سے پیار کرنے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے وہ حلالی ہوتے ہیں. سبحان اللہ کی آواز آیا. اور اہل بیت کے بے ادبوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے نسب میں. تو میرے دوست، یزید پہ لعنت کرنا، حسینیت کے ترانے گانا، جہاں میری مذہبی ضرورت اور ذمہ داری ہے وہاں پر میری معاشرتی ذمہ داری اور ضرورت بھی ہے. میں کیسے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں حلالی پتر ہوں؟ اللہ کی قسم، اور بڑے بڑے طریقے ضرور صحیح، لیکن سب سے پرفیکٹ طریقہ یہ ہے آل بیت کا ادب کرو، آل بیت کے دشمنوں سے رگڑا لگاؤ، ثابت ہو جائے گا کہ اس کے جسم میں حلالی خون ہے، حلالی خون ہے. اور اگر کسی کو چیک کرنا ہو نا کہ میرا نمبر کیڑا ہے، آسان کام ہے. بھئی کئی دفعہ ہوتا ہے نا بندے کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ میرا گروپ کیڑا ہے، اس کے لیے تو ٹیسٹ کی مشینیں ہیں نا جی، کہ تیرا اے پازیٹیو ہے، بی پازیٹیو ہے، او نیگیٹیو ہے، بی پہ نکڑا جو بھی ہے.
مشین پہ چیک ہوتا ہے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حلالی ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے, محبت آل بیت کی کسوٹی پہ پرکھو. اگر آل رسول کا نام سن کے اور میرا نام سننا, میرا جملہ سننا, علی کا ذکر سن کے اگر اس کا چہرہ کھل اٹھے نا تو سمجھ جانا یار یہ مجھے کوئی تنقید مت کرے, میں میرے خلاف کوئی مت انگلی اٹھائے. یہ کیا کہتا, حضور سے پوچھو حضور کیوں کہہ کے گئے, رسول اللہ کہہ کے گئے کہ حلالی کی پہچان یہ ہے کہ وہ میری آل سے پیار کرتا ہوگا. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت اور بولو نہیں ہے. الحمدللہ یہ پریشانی تے اس کمپنی ہوئے جڑے دے دل چ بغض علی ہے, اسی تے ہاں ہی مولا علی دے نوکر ہاں, کیونکہ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے جتنے بھی سلسلے طریقت ہیں, نقشبندیہ, سہروردیہ, قادریہ, چشتیہ, قبرویہ, آرویہ, سارے جا کے جمع ہوتے ہیں میرے مولا علی کی ذات. اے کوئی نقشبندی وچ اونج نہ بولے, میں ایویں نہیں بولیا, اللہ دا کرم ہے, فقیر ایویں نہیں گل کردا. نقشبندیوں کو دو طرح کا کمال حاصل ہے. ایک تو ان کا رشتہ حضرت سرکار صدیق اکبر سے جا کے ملتا ہے, اور دوسرا حضرت جعفر صادق کے واسطے سے مولا علی سے جا کے شجرہ ملتا ہے. اور کسی قادری کو, چشتی کو تو شک ہونا ہی نہیں چاہیے, چونکہ میری نسبت اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے ہے, اور میرے اعلی حضرت نے خود اپنی کتابوں کے اندر اپنے شجرے لکھے ہوئے ہیں, اور خود آپ کے خطبوں کے اندر موجود ہے کہ آپ نے 12 ائمہ میں سے, ائمہ اہل بیت میں سے, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, ان ائمہ اہل بیت کی واسطوں سے انہوں نے آگے اپنا شجرہ لکھا ہے. یہ سلسلہ آیا مولا سرکار غوث الثقلین کے پاس, اور غوث الثقلین سے یہ سلسلہ چلتا چلتا آیا میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے پاس. جس سلسلہ طریقت کو مرضی اٹھا کے چیک کر لو, اینڈ جا کے مولا علی پہ ہوگا. گویا سرکار دے رہے ہیں, علی لے رہے ہیں, آگے چشتی, قادری, سہروردی, وہ جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا. ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, پیارے صدیق اکبر کا مہینہ ہے, پیارے مولا صدیق اکبر کی بات کر لوں یقیناً آج ان کی روح خوش ہو جائے گی. سرکار صدیق اکبر ایک دن تشریف لائے, سیدہ عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہے, حضرت علی المرتضی موجود ہیں, حضرت صدیق اکبر جڑ جڑ کے مڑ مڑ کے سرکار مولا علی کے چہرے پہ تک رہے گئے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں ابا جان یہ علی کے چہرے پہ کیوں تکا جا رہا ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے مولا علی نے خود پوچھا, اے ابو بکر, میں علی, اے ابو بکر میرے چہرے پر کیا دیکھ رہے ہو؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا علی آقا سے سن کے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا ہے نظر الی وجہ علی عبادہ, کہ لوگوں علی کے چہرے پر نظر ڈالنا بھی رب کی عبادت ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا.
جتنے بولے جتنے بیٹھے ہوئے سب ذرا گج بج کے بولو، شیطان کا کلیجہ جلا کے بولو، اے منکروں کو سنا کے بولو، اپنے مولا علی کی بارگاہ میں ذرا جھوم کر کے دو، اے لے نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ رب دی قسم ہے سنیوں فقیر دا چیلنج ہے، اماؤ نے پتر جمعے ہی نہیں ہے جڑا سنی پتر دے مقابلے میں میرے مولا علی دی شان بیان کر سکے۔ اس لیے یاد رکھنا علی ہمارے گئے، صحابہ ہمارے گئے، اہل بیت ہمارے گئے، یہ ساری مقدس متارسیوں یہ ہمارے بڑے گئے، ہم ہیں ان کے وارث، ہم ہیں اصل میں ان کی ذاتوں سے پیار کرنے والے۔ تو پھر جھوم کے بالکل جھوم کے پیار محبت کا اظہار کر کے کہہ دو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ وچ جڑے علی علی دا نام کہندیاں جی تک شرمارے نے سجے کھبے دوجیاں دے کناں وچ آواز نہ آوے تے پتہ انہاں نوں ہی لگ جاوے کہ تے علی دے منن والے بیٹھے نے۔ میں ہلکی ٹرین نال پڑھدا تاکہ شاید کسی دی آواز چکی ہوئے تے وہ بھی نال مل کے پڑھ لوے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔